جب ہم سوام اب غالب کے جادو میں ہم کتنے گرفتار رہے، ہمارے دادا پردادا سب غالب غالب غالب. میر کو میرے خیال میں ذرا تھوڑی دیر میں لوگوں نے ڈسکور کیا. اس کی کیا وجہ؟ جو نالائقی ہے اور تو سمجھ ہی میں نہیں آیا. یہ تو جب لوگوں نے میر کے انداز میں لکھنا شروع کیا، ہمارے شاعروں کی ایک پوری ٹکڑی نے میر کے انداز میں لکھنا شروع کیا تو لوگوں نے میر کو پڑھنا شروع کیا. آپ جو دیکھیے نا، اب یعنی میر صاحب سے لے کر اور فراق صاحب اور ناصر کاظمی اور احمد مشتاق سب اچھا، اور سب جس کو کہتے ہیں ان کے انگ میں شعر کہے ان تک پہنچنا تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں پہنچنا تو ناممکن صاحب. ان کی لفظیات بھی، ان کے مضمون بھی دوبارہ کر کے نئے کر کے لکھنے کی کوشش کی گئی. اس میں کوئی شعر بنا بھی ہے؟ میرا علم اتنا نہیں ہے جتنا کہ فراقی صاحب یا افضال اور فراقی صاحب جیسے لوگ. مطلب میں اپنی طرف سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو بڑے شاعر ہوتے ہیں ان کے یہاں ان کو پڑھنے کے بعد ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بہت سے شاعروں سے تو اسکول بنتا ہے اور بہت سے شاعروں سے تھیوری بنتی ہے. تو میر صاحب اسکول والے ہوئے اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے رنگ میں شعر کہنا آسان، لیکن میر صاحب نے دراصل تھیوری بنائی شعر کہنے کی اور انہوں نے اس چیز کو اپنا بالکل ایک مضبوط عالم یہ گاڑا انہوں نے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے میر کو بہت اچھا، اور یہ بھی ہے کہ بعض وقت ایک شعر جو ہے وہ شاعر کا سفیر بن جاتا ہے، یعنی اس ایک شعر سے اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے آتی ہے. میر کا یہ شعر جو ہے کہ آتے ہیں میر منہ کو بنائے خفا سے آج، شاید بگڑ گئی کچھ اس بے وفا سے آج. اب یہ جو ہے نا منہ کو بنائے آنا، یہ ان کی پوری شاعری میں کبھی ان کو آپ منہ کا ان کا بنا ہی ہوا دیکھیں گے. سمجھے آپ؟ ہر ایک سے ایک افسردگی ہے ان کے اندر. مطلب یہ کہ جیسے غالب کو میں سوچتی تھی کہ بھئی ایسا کوئی شعر نکالوں کہ جو غالب کی پوری زندگی کو یعنی ہم سامنے اس کی تفسیر آ جائے. تو میں سوچتی تھی کہ بھئی کیا نکالوں، یہ دیکھوں یہ دیکھوں. تو ناخن پہ قرض اس گرہ نیم باز کا، گرہ کھلی ہی نہیں، ناخن ٹوٹ گئے، گرہ نہیں کھلی. اسی طرح میر صاحب کا مزاج ملا ہی نہیں کسی سے، نہ نوابوں سے ملا، نہ فقیروں سے ملا، نہ مولویوں سے ملا، نہ مفتیوں سے ملا. بد دماغی، بے دماغ، اپنے آپ کو بے دماغ اتنا کہا ہے. میں ہاں گل نے کہا کہ کیا کسی گل نے کہا کہ آج کے چمن سے نہ جائیے، اگر یہاں پہ آئیے آنکھوں پہ آئیے. یہ بھی تھا، میں بے دماغ کر کے تغافل چلا گیا، کیا اچھا، فرصت کہاں کہ ناز کسی کے اٹھائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرصت کہاں کے ناز کسی کے اٹھائیے. کیا کہیں گلگشت، سبحان اللہ. کیا جانے کیا ہے کہ گلگشت میں کل میر گل شاخوں سے جھک آئے تھے پر منہ نہ لگایا. یہ ان کا ٹیمپرامنٹ، ان کی طبیعت ہے. یہ بے دماغی جس کو ہم بے دماغی کے معنی ہم سمجھتے ہیں کہ دماغ نہیں، یہ بد دماغی ہے ان کی، بد دماغی جو انہوں نے آصف الدولہ کے ساتھ کیا، جو انہوں نے سودا کی اس کے تو انہوں نے برا بھی کہا ہے. وہ اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ شاید سودا کو اپنے مقابل کا سمجھتے تھے دل سے، اور ان کا وہ تھا بھی لیکن وہ اپنے برابر کا سمجھتے تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کر پاتے. زہراپا افتخار عارف صاحب، ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب، افضال احمد سید صاحب، فراست رضوی صاحب، معزز خواتین و حضرات، میر صاحب پر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں اور ایسے اہل دانش و بصیرت کے ساتھ بیٹھیں اور ایسے سننے والے موجود ہوں تو یقین جانیے کہ 1 گھنٹے کا سیشن نہیں، پوری ایک کانفرنس بھی میر پر رکھی جائے تو شاید میر پورے دریافت نہ ہو سکیں. لیکن ظاہر ہے انتظامیہ کے اپنے کچھ معاملات، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہمارے سیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میر صاحب نے کہا تھا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت ہے. سبحان اللہ. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت،
اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، سبحان اللہ، اب سنگ مداوا ہے ساشفتہ سری کا۔ آداب۔ اب ایک شعر اور سن لیجئے، جو بہت شعر آپ نے سنے جو آج کل کے زمانے، مطلب شعر وہی ہوتا ہے جو ہر زمانے میں زندہ رہتا ہے۔ باغ کیا ہے راغ وحشت گاہ ہے، راغ کے معنی چوٹی کے ہیں۔ باغ کیا ہے راغ وحشت گاہ ہے، اب یہاں سے گل کا موسم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی پست آرزوؤں کا مرکز بنا لیا۔ کچھ لوگوں نے عشق کا ایک ایسا تقدیسی اور ایک ایسا ناممکن اور ایک ایسا ڈیوائن تصور پیش کیا کہ جو عام زندگی میں کسی انسان سے ممکن نہیں۔ بہت شکریہ فراست رضوی بس صاحب۔ میں اختتام کلام کرتا ہوں۔ جی دیکھیے، انیس کے یہاں جو عشق ہے وہ اسلام کی سبلائم شخصیتوں سے عشق ہے۔ اقبال کے یہاں جو عشق ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، مقصد خیر سے عشق ہے اور ایک شدت آرزو کا مظہر ہے۔ غالب کے یہاں جو عشق ہے وہ ایک تہذیبی عمل ہے، وہ ایک لاجیکل اور تہذیبی عمل ہے۔ لیکن جو میر کا عشق ہے وہ تو انسان سے محبت ہے۔ یہی عالمگیریت، یہی انسان پرستی جو ہے وہ میر کو ایک عظیم شاعر بناتی ہے، ایک اتنا بڑا آدمی بناتی ہے۔ وہ صرف عوام کے ہی محبوب شاعر نہیں ہیں، وہ صرف خواص ہی کے محبوب شاعر نہیں ہیں، وہ شاعروں کے بھی محبوب شاعر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر کی شاعری کو دیکھیے، آج ان کی ولادت کو 3 صدیاں گزر گئیں، اگر 300 صدیاں بھی گزر جائیں تو میر کی شاعری میں ابدیت کے ستارے اسی طرح چمکتے رہیں گے۔ جس حرف کے لکھنے میں ہو دل کا لہو شامل، اس حرف سے فردا کے رجحان نکلتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، شکریہ فراست رضوی صاحب۔ ہماری مجلس صدارت کے رکن جناب افتخار عارف صاحب سے التماس ہے کہ وہ میر کے بارے میں، میر کی شاعری کے بارے میں اور ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے بات کر لیتے ہیں۔ جی جی جی، یہ تو اچھا ہے، بہت بہت اچھا ہے۔ افتخار عارف صاحب، ایک سوال جو آج کے طالب علموں کے اور میر کے آج کے پڑھنے والوں کے ذہن میں آتا ہے یا آ سکتا ہے یا آنا چاہیے کہ آج میر کو ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ میر کو پڑھنا چاہیے۔ جی یہ تو بات یہ ہے کہ میر کو پڑھنے کے لیے ایک طریقے جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ سلیقہ چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے سلیقے سے میری نبی محبت اور تمام امور میں ناکامیوں سے جو سلیقہ ہے وہ ان کی شاعری کا شاید اس میں اعظم ہے۔ اور جیسے اوزال کہہ رہے تھے کہ جو عشق ہے بہت ہی انہوں نے اس کو وسعت سے بیان کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا۔ جو میر کا تصور عشق اور تصور جنوں اور وحشت، اس کی جو معنویت ہے وہ انہوں نے بہت ہی، یعنی میرے لیے تو استفادے کا سبب ہے۔ اور ہمارے بھائی تحسین، تو آپ دیکھیے میں نقادوں سے بہت ڈرتا ہوں، اور اس لیے کہ نہیں معلوم کون سی بات پکڑ لیں اور کیا کچھ کہہ دیں، مگر انہوں نے جو انداز کی بات کہی، شاعری کا جو انداز ہے، مجھ کو سب سے زیادہ خوف جو آتا ہے، یعنی جو میں شاعری کے طور پہ کہتا ہوں کہ جیسے غالب ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھ کو خوف آتا ہے، اور خوف آتا ہے کہ میں اس طرح کا شعر میرے بس کا کام، اس کی تفہیم بھی میرے بس میں نہیں ہے، اس کے جیسے شعر کہنا تو بالکل ناممکن ہے۔ یعنی میں بالکل آپ سے دیانتدارانہ ایک بات کروں، اقبال کو میں پڑھتا ہوں تو میں بالکل نروس ہو جاتا ہوں کہ میں ایسا شعر نہیں کہہ سکتا۔ میر صاحب کی جب شاعری میں پڑھتا ہوں تو میں قیامت تک اس طرح کا شعر نہیں کہہ سکتا، مگر میں ڈرتا نہیں ہوں، اور میں ان کو پڑھتا ہوں، محبت سے پڑھتا ہوں، اور مجھ کو بھی صاحب کے بہت سے شعر۔ اچھا جب میں جس اسکول میں پڑھتا تھا، ابھی میں فراست سے بات کر رہا تھا کیونکہ یہ بھی ہوئی، تو جبلی اسکول لکھنؤ کا جو ہے، اس کی جو گراؤنڈ ہے کھیلنے کی بچوں کی، اس کے کونے میں میر کلو عرش کی قبر تھی، اور وہاں پر لوگ آ کر
پھول بھی رکھتے تھے، بتاشے بھی رکھتے تھے، بتاشے، برفی وغیرہ. تو ہم برفی اور بھی کھا لیتے تھے وہاں جا کے، اور فاتحہ بھی شاید کبھی پڑھی ہوگی. اچھا، اسی کے سامنے کہا یہ جاتا تھا کہ جو اس کے سامنے قبرستان تھا بڑا، اس کا نام تھا بھیم سین کا کھاڑا. اور 1857 کی جنگ کے باغی جو تھے وہ وہاں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، آخری مورچہ. اب تم کہہ رہے ہو تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے، ورنہ ان کی قبر کے بارے میں بھی افتخار. جی بچوں، بہت سی باتیں ہیں. وہ ریلوے کی پٹری، ریل کی پٹری سے گزر گئی تو مسعود حسن رضوی صاحب نے ایک وقت وہاں پر ایک تختی لگوا دی تھی کہ یہاں پر قیاس ہے کہ میر کی قبر تھی. ریل کی پٹری گزری، وہاں مسجد ہے. اور وہ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں آپ وہ شعر بھی پڑھیے کہ ابھی تحسین بیٹھے ہوئے یہ فتوی مجھ پہ لگوا دیں گے کہ میر کے دین و مذہب کو. یہ تو بہت پوچھتے کیا انہوں نے تو نہیں، مگر افتخار مزے کی بات ہے. دیر میں بیٹھا ابھی آپ کہیے گا نہیں، ورنہ آپ کو. لیکن تم یہ دیکھو جو میں کہنا چاہتی ہوں جی کہ وہ زمانہ کیسا تھا کہ ایک آدمی وہ بانگ دھل کہہ رہا ہے کہ میں نے چھوڑا، قشقہ بھی لگایا، بیٹھ گیا، مسجد میں آ کے خراب ہوا، مندر سے ہر چیز کہتا جا رہا ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی نہ مقدمہ دائر کیا، نہ اس نے کسی کو، نہ اس کو کسی نے اڈیالہ جیل بھیجا، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. وہ اس کا جو دل چاہتا تھا کہتا رہا. بھائی کیسے جدت پسند لوگ تھے، کیسے اچھے لوگ تھے. مفتی، قاضی، شیخ، برہمن، جو دل چاہا جس نے لکھا. اب آج کل تو کوئی کہہ کے دیکھے کہ میں نے قشقہ کھینچ لیا اور ترک اسلام کیا، بوٹیاں اڑا دیں گے اس کی. تو مگر یہ کیا، میں تو اس زمانے کے لوگوں کے ذہنوں کی جدت کی داد دیتی ہوں کہ کس طرح کا صبر و ضبط تھا ان لوگوں میں، کہ وہ ہر چیز کو کس طرح سے اپریشیٹ کرتے. اچھا بچے، یہ جو بات ہم لوگوں کو پڑھائی بھی گئی تھی، بتائی بھی گئی تھی. یہ افضال بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے جو متقی نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا عشق کرو. تو یہ کیسے باپ تھے جو اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ عشق کرو؟ سبحان اللہ. مرتے وقت یہ کان میں پھونک دیا جس سے ان کی پوری زندگی بیچارے کی خراب کر دی. خواتین و حضرات، ان دونوں پہلو پہ اگر گفتگو کریں تو شاید ایک سیشن پورا ہمیں وہ بھی کم پڑ جائے گا، جس کی طرف افتخار عارف صاحب نے اشارہ کیا اور جس کی طرف زہرا آپا نے اشارہ کیا کہ کیسا معاشرہ تھا اور اس میں چیزیں کس طرح اپنی اپنی جگہ پر تھیں، کہ کوئی بھی سوال اٹھانے اور کسی کی خیال کا اظہار کرنے پر نہ کوئی پابندی تھی، اور نہ ایمان اتنا ولنریبل تھا کہ کسی کے ایمان کے آگے ایک لمحے میں سوالیہ نشان لگ جائے. تو ہر سانس میں یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی کیسے مضبوط آج یہ جو ہے بہت انٹالریبل معاشرہ ہمارا ہے. تو ان محفلوں کو اور اس طرح کی محفلوں کو جس میں ہم میر کو پڑھ رہے ہیں، تو افتخار عارف صاحب کے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے، زہرا آپا کے اس نقطے کو یا دیگر مقررین کے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ان شاعروں کو آج ہم نئے سرے سے پڑھیں تو ہمارے زمانے کا بنیادی مطالبہ کیا ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ کیا ادب ہمیں دوبارہ ان انسانی قدروں کی طرف لا سکتا ہے یا نہیں. وہ قدریں جو انسانوں کو انسانی حیثیت میں دیکھنے، قبول کرنے اور محبت کرنے کے لائق بناتی ہیں. دیکھیے میں یہ کبھی کبھی یہ کرتی ہوں افتخار، عشق کرو، کیونکہ اس کائنات میں عشق کی کار فرمائی ہے. اب عشق کا لفظ جو ہے وہ بھی بڑا ایبسٹریکٹ ہے، اور اس میں ذلت ہے، اس میں بہت کچھ ہے. زندگی کے سارے رنگ ہیں. تو زندگی کا صرف ایک رنگ شامل ہونا یا زندگی کی ایک کیفیت شامل ہونا، یہ تو شاعری کا بہت بڑا عیب ہے. تو یہ جو میر کے یہاں جو وسعت ہے، وہ انتظار حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ایک افسانہ نگار نظر آتا ہے اور میر کی شاعری میں مجھے ایک ناول نگار دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو ناول کی وسعت ہے، ناول کا جو پھیلاؤ ہے، جو کثرت واقعات ہے، جو جزیات کو زندگی سے جوڑنے کا عمل ہے، اور جو کرداروں کے درمیان جو گفتگو ہے اور اس کے جو اثرات ہیں اور کریکٹرز کے مختلف شیڈز ہیں، یہ سارے میر کے یہاں آپ کو نظر آئیں گے.
جو اردو شاعری کے جو روایتی کردار تھے جو فارسی شاعری میں بھی موجود تھے، مجھے آپ کو ان کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، ان سارے کرداروں کو میر نے ایک نئے زاویے سے ایک نئے رخ سے پیش کیا۔ تو بڑی شاعری وہی شاعری ہوتی ہے جو زندگی کی وسعتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور جس کی زبان میں اکہرا پن نہ ہو، جس کے اسلوب میں معنی کے جزیرے ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، جو ہر زمانے میں آپ کو ایک نئے معنی کے رخ سے روشناس کراتے ہیں۔ آپ دیکھیے میر کی لسانیات کے بارے میں شاید ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا کہ میر نے جاگیرداری کا بت توڑا اپنی زبان کے ذریعے، عوام کی زبان لکھ کر۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام آدمی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، ان کے لیے عام آدمی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ ان کی انسان پرست شاعری جو ہے اور انسان دوستی جو ہے میر کی، وہ اسی بات سے پیدا ہوئی ہے کہ وہ احترام انسانیت کے شاعر تھے، وہ شرف آدمیت کے شاعر تھے، وہ انسانی رشتوں کے احترام کے شاعر